علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے 4th ایئر جرنلزم کا سوال پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا سر سید احمد خان کی صحافتی خدمات کے حوالے سے۔ تو ایک میں نے آپ کو حصہ پڑھایا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے حوالے سے۔ آج دوسرا حصہ جو ہے وہ تہذیب الاخلاق کے حوالے سے۔ دیکھیں، تہذیب الاخلاق جو ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے اس طرح ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے 1869 میں اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ انگلستان گئے۔ ان کے بیٹوں کے نام تھے حامد اور محمود۔ تو یہ جب وہاں پر جو ہے وہ پہنچے اور انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے جو ہے وہ بات چیت کی، تو اس دور کے اندر برطانیہ کے اندر جو ہے 2 ایسے اخبارات جو ہے وہ شائع ہو رہے تھے جو کہ بہت زیادہ جو ہے سماجی اور معاشرتی حوالے سے جو ہے لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا جو ہے وہ چاہ رہے تھے، اور اس مقصد کے تحت یہ اخبار جو ہے وہ شائع ہو رہے تھے۔ ایک کا نام تھا ٹیٹلر اور دوسرے کا نام تھا اسپیکٹیٹر۔ تو ان دونوں اخبارات کا ذکر جب سر سید احمد خان کے دوستوں نے ان سے کیا اور پھر سر سید نے ان کا مشاہدہ کیا ان اخبارات کا، تو آپ نے بھی پھر جو ہے وہ چاہا کہ برصغیر کے اندر جو ہے جا کر جو ہے مجھے بھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اخبار یا رسالہ جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے، تاکہ میں اپنے جو مسلمان قوم ہے ان کے اندر جو ہے جو انداز فکر ہے اس کو بدلوں اور انہیں تقاضوں سے جو ہے وہ اہم ماہنگ کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس مقصد کے لیے پھر آپ نے 1870 میں ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ ٹھیک ہے، یہ رسالہ جو ہے یہ تہذیب الاخلاق جو ہے یہ سماجی حوالے سے تھا اور تمدنی حالات کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ جاری و ساری جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے آپ چونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان اخبارات سے متاثر ہو چکے تھے، لہذا آپ نے یہ رسالہ جو ہے یہاں پر شائع کیا۔ تو اب اس تہذیب الاخلاق کی جو خصوصیات ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اخبار کا انگریزی نام تھا نا وہ تھا دی محمڈن۔ ٹھیک ہے، اس کا اخبار کا کیا نام تھا؟ محمڈن، دی محمڈن سوشل ریفارمر۔ یہ جو ہے اس اخبار کا انگریزی نام تھا، دی محمڈن سوشل ریفارمر۔ اب یہ جو اخبار ہے اس کا جو سائز ہے وہ ہے 18x22۔ ٹھیک ہے، اور یہ کبھی 12 صفحات پر جو ہے وہ شائع ہوتا تھا اور کبھی 16 صفحات پر جو ہے وہ شائع ہوتا تھا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو یہ 18 جو ہے وہ 22 اس کا سائز ہے اور صفحات کی تعداد اس کے کبھی 12 ہے اور کبھی 16 ہو جاتی تھی۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو کالم ہے ان کی تعداد کتنی ہے، تو یہ کالم کی تعداد 2 ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، جس طرح علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے کالموں کی تعداد 2 ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے اخبار کے حوالے سے ہر صفحے کے اوپر جو ہے وہ 2 کالم ہوتے تھے۔ ہر صفحے کے اوپر 2 کالم۔ اگر 12 صفحے ہیں تو آپ اندازہ کریں کتنے کالم ہوں گے، یعنی ہر صفحے پر 2 کالم جو ہے وہ شائع ہوتے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو اخبار ہے یہ بہت اچھے کاغذ پہ جو ہے وہ شائع ہوتا تھا، عام کاغذ نہیں استعمال کیا جاتا تھا۔
تو اس والے سے بھی جو ہے اس کی جو ہے دلکشی زیادہ تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں سر سید احمد خان جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اسپیکٹیٹر ٹیٹلر سے جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، جن کا مقصد سماجی اور تمدنی جو ہے وہ تبدیلی لانا تھا انگریزوں کے حوالے سے۔ تو وہی جو ہے وہ چیز یہاں پر بھی جو ہے سر سید احمد خان کا مقصد تھا کہ جو مسلم اقوام ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ تہذیب سے آراستہ کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق جو ہے وہ گزار سکے۔ تو جب تک کوئی قوم اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اس کا وجود قائم رہتا ہے اور وہ اس کی پہچان بنتی ہے، وہ دنیا میں جو ہے ایک مہذب قوم بن کر ابھرتی ہے اور معزز قوم بن کر ابھرتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ جو ہے وہ مقصد تھا سر سید احمد خان کا کہ مسلمان قوم جو ہے اپنی رہن سہن سے پہچانی جائے، اپنے جو ہے اقدار اور روایات سے پہچانی جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ تہذیب جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچے تہذیب کا لائے عمل کیا ہوگا۔ دیکھیں تہذیب کا جو لائے عمل ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اہم نکات اس میں درج کیے ایک شمارے کے اندر کہ ایک جو قوم ہوتی ہے اس کی تہذیب کیسی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس میں لکھا کہ مسلمانوں کو آزادی جو ہے آزادی رائے جو ہے اختیار کرنا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کو آزادی رائے اختیار کرنی چاہیے، اپنی آزادی کا جو ہے اظہار کرنے کے قوت پیدا کرنی چاہیے اور اس کا اظہار اس میں کرنا چاہیے۔ جو بھی ان کے جو ہے وہ آزادی کے حوالے سے اوپینین ہے اس کو جو ہے وہ اظہار کریں، تاکہ جو ہے وہ اس کا جو ہے اظہار کرنے سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو مشرکانہ جو ہے عقائد ہیں ان سے جو ہے وہ کیا ہے کہ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا کہ جو اسلام کے قائد ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے قائد کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ طور پر اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ پھر اگلا جو تھا کہ دین و دنیا کے حوالے سے جو ہے برابر کوشش کرنی چاہیے، دنیا کے حوالے سے بھی جو علوم ہے اور دین کے حوالے سے جو علوم ہے اس میں برابر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دنیا کے ہو کے رہ جائیں یا صرف دین کے، بلکہ اس کا حسین امتزاج ہونا چاہیے۔ ایسے علوم جو دنیاوی ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور جو دین کے حوالے سے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ حاصل کرنے میں اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام جو ہے وہ سر سید احمد خان نے کہا کہ ضروری ہے، جو کہ پہلے جو ہے اسلامی حوالے سے اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا رہا، لیکن سر سید احمد خان نے جو ہے اپنے تہذیب الاخلاق رسالے کے ایک شمارے میں جو ہے یہ نقطہ جو ہے اٹھایا کہ عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی جو ہے اہتمام ضروری ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ خود غرضی اور طرز لباس، کھانے کے آداب، اسی طرح رسومات شادی جو ہے وغیرہ میں تبدیلی لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اپنا طرز لباس جو ہے وہ لباس جو ہے وہ اپنے عقائد اپنے مذہب کے مطابق اپنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہے کھانے کے آداب، پھر رسومات شادی جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تبدیل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ تہذیب کا جو ہے لائے عمل آپ نے جو ہے وہ ایک دیا تھا۔ پھر ہے تعلیم۔ دیکھیں آپ نے جو ہے تعلیم کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہت سارے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں جو کہ
آپ نے تعلیمی ادارے جو ہے وہ کافی سارے قائم کیے جن کی بعد میں جو ہے وہ پیروی بھی کی گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ تہذیب الاخلاق کے دوسرے شمارے کے اندر آپ نے جو ہے مذہب اور یہاں پہ جو ہے عام تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، اور آپ نے کہا اپنے جو ہے اس ایک مضمون کے اندر کہ بھائی یہ جو ہے یاد رکھو ہر ضلع کے لوگ جو ہے وہ اپنے ضلع میں کم از کم ایک ایسا مدرسہ قائم کریں جس میں جو ہے ہر قسم کے مطالب جو ہے وہ پورے ہو سکیں۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ مولوی جو ہے، فقہ جو ہے، اسی طرح محدث جو ہے یہ بننا چاہے تو مولوی بننے کا اس کو پورا موقع اس میں موجود ہو، اور اسی طرح وہ اگر وہ کوئی شخص انگریزی میں تحصیل کامل جو ہے وہ ہونا چاہتا ہے، انگریزی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بھی تقاضا جو ہے وہ پورا ہو، اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر جو ہے وہ کوئی ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی تعلیم اس کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ فائدہ دے۔ تو اس طرح آپ نے کہا کہ مذہب اور عام تعلیم، مذہبی تعلیم بھی اس ادارے کے اندر پورا موقع دے کسی شخص کو، اور اگر وہ جو ہے انگریزی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی ادارے میں اس کو پورے انگریزی کے حوالے سے بھی علوم جو ہے وہ دستیاب ہونے چاہیے اور اس کی جو ہے وہ تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، چونکہ پہلے بھی جو ہے وہ ایک نقطے میں بیان کیا سر سید نے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ آزادی رائے کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے اپنے اظہار کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والے سے جو ہے آپ نے کہا کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اپنی جو ہے آزادی رائے کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ زبردست اس کے حامی تھے۔ آپ کے خیال میں ہر شخص جو ہے وہ معاملات جو ہے ہم کہتے ہیں کہ متعلق رائے جو ہے وہ دینے کا حق حاصل ہے اس کو، اور حقیقت کو جو ہے دلائل کی کسوٹی پر پرکھنے کے جو ہے وہ کیا ہے کہ رجحان کی آپ حوصلہ افزائی کرتے تھے، آپ تقلید کے حوالے سے نہیں کسی کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے کہ پرکھو، پہلے کسوٹی پر پرکھو اس کو، اگر وہ حقیقت جو ہے دلائل کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اتفاق کرنے کا قائل کرتی ہے، آپ کو متفق کرتی ہے، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ ہر شخص کی رائے کو جو ہے وہ اندھی تقلید کے طور پر نہ اپنا لیا جائے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو رسالہ ہے اس کی مدت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 6 سال اور 7 ماہ تک جو ہے یہ جاری و ساری رہا ہے۔ اس کی مدت سمجھ لیں کہ تقریباً 6.5 سال لگ بھگ بنتی ہے، 6 سال 7 ماہ، اور اس کے اندر 226 مضامین جو ہے وہ شائع ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر 112 جو مضامین ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ سر سید کے ہاتھوں سے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، اس میں سر سید نے اپنا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہے اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو قسم پرسی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، تو اس پر دکھی تھے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ قوم کے حوالے سے جو ہے وہ مضامین جو شائع کیے جاتے تھے اس میں قوم کو جگانے کا بہت عنصر جو ہے وہ شامل ہوتا تھا، اور اسی طرح جو ہے اپنی قوم کی آپ نے جو ہے وہ خدمت کی ہے، مذہبی بے جا جوش سے جو ہے جس تاریخی گڑھے میں وہ چلی جاتی تھی اس سے خبردار جو ہے وہ کیا ہے کہ قوم کو جو ہے پوری دنیا کے حوالے سے جو ہے جو تاریخ کے حالات کے اندھیرے میں وہ جو ہے وہ مبتلا تھی، اس کو جو ہے وہ روشنی دکھانے والے جو ہے وہ سر سید احمد خان ہی تھے، جنہوں نے قوم کو جو ہے ایک نئی راہ جو ہے وہ دی، ایک نئی نہج جو ہے وہ دکھائی تھی۔ آگے ہم اس کے جو اثرات دیکھتے ہیں تہذیب الاخلاق کے،
تو اس میں دیکھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر سید جو ہے جیسے ایک مربی ہے اور محسن قوم نے جو ہے اپنے قلم کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے زمانے کے مطابق جو ہے جو بے بس قوم کی رہنمائی کے لیے جو ہے 2 اخبارات جاری جو ہے وہ کیے تھے، اور تہذیب الاخلاق کے قوم پر جو ہے جو اثرات ہوئے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں پہلا تو یہ ہے مخالفین۔ سر سید احمد خان جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے نظریات کے مخالفین بھی جو ہے ان کی تحریروں سے جو ہے وہ بڑی دلچسپی جو ہے وہ لیتے تھے اس میں، تو مخالفین بھی ان کی جو ہے تحریروں کو پڑھتے تھے اور پھر اس میں جو ہے وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتے تھے سر سید احمد خان کہ پڑھنے والا خود بھی قائل ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ آگے مدرسوں کا قیام ہے، اسی طرز پہ جو ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پھر جو ہے وہ کئی مدارس جو ہے وہ قائم کیے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہے، اسی طرح علی گڑھ جو ہے وہ یونیورسٹی بنی جو کہ پہلے ایم یو آئی اسکول تھا، پھر وہ کالج بنا، پھر یونیورسٹی بنی، اور بہت سارے ادارے جو کہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ شروع کیے تھے، اس کی پیروی پھر جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آگے ہم کہتے ہیں اردو ادب اور صحافت۔ اسی طرح جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے اردو ادب اور صحافت کو جو ہے ایک نئی سمت جو ہے میں چلنے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ چلتے گئے دونوں جو ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ ایک تو لوگوں کے اندر ادب کے حوالے سے شعور بیدار ہوا، اور دوسرا صحافت جو ہے اس کو صحیح طور پر جو ہے ایک مشن کے طور پر جو ہے وہ چلایا گیا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اردو ادب اور صحافت کا یہ جو ہے وہ کمبینیشن جو ہے سر سید احمد خان نے اس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا، اور اس کے اثرات بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ مثبت ہوئے۔ آگے انگریزی تعلیم ہے، اسی طرح جو ہے وہ انگریزی تعلیم کے اصول کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے انگریزی سے جو ہے وہ متعارف ہو سکیں، اور انگریزی علوم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی طرف جو ہے ان کی رغبت ہو سکے۔ تو اس میں جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے، اور ان کی کاوش سے جو ہے یہ جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیار ہوتے چلے گئے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں اسلاف کے کارنامے ہیں جو یاد رکھیں کہ قومیں اپنے اسلاف کو جو ہے وہ بھول جاتی ہیں تو ان کے اندر پھر جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اسلاف جو ہوتے ہیں، جو مشاہیر ہوتے ہیں، جو ہیروز ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے، اس کو اگلی نسل تک پہنچانا چاہیے تاکہ ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ابھرے رہیں، تاکہ وہ قوم کی خدمت میں اپنا بھی جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ لگائیں۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسلاف کے کارنامے ہیں، سر سید احمد خان نے یہ لوگوں کو باور کروایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالی اور بہت ہی اہم ترین کام سر انجام دیے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ تو اس طرح یہ کارنامے جو ہے یہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ لکھے گئے تاکہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو۔ تو اس میں بہت حد تک جو ہے لوگوں کے اندر آزادی کے حوالے سے جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور اس میں جو ہے سر سید احمد خان جو ہے وہ سرخرو بھی ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ میرا لیکچر تھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس طرح اگر آپ لکھتے ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق تو یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ جو ہے وہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔